رضی اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ قرض ہو گیا، اور اتفاق یہ ہوا کہ غزوہ احد میں غالباً ان کی شہادت ہو گئی۔ جناب جابر بھی چھوٹے ہیں، قرض خواہ بہت زیادہ، اور ذریعہ معاش صرف اور صرف کھجوریں ہیں، اور کھجوریں اتنی ہیں کہ اگر قرض دیتے ہیں تو سال بھر کے لیے کچھ نہیں رہتا، اگر گھر میں رکھتے ہیں تو قرض خواہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض دینا ہے، میرے باپ نے وہ شہید ہو گئے، میں چھوٹا ہوں، گھر فیملی بڑی ہے، اگر میں قرض ادا کرتا ہوں تو کھجوریں ختم ہو جائیں گی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، گھر میں رکھوں گے تو قرض خواہ تنگ کریں گے، یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں، آپ جا کر ان قرض خواہوں کو سمجھا دیں، وہ مجھے تھوڑی ڈھیل دے دیں تاکہ میں آسانی کے ساتھ فراخی کے وقت تک اس معاملہ کو، قرض کی ادائیگی کو مؤخر کر دوں، جب رب تعالیٰ میری مدد فرمائے گا تو میں قرض ادا کر دوں گا۔ آج کل ہم لوگ تو قرض کو سمجھتے کچھ نہیں ہے نا، قرض لے کے پھر اسے ڈکار لینا، ہڑپ کر جانا، آج یہ مسلمانوں کا یہ وتیرہ ہو گیا۔ ارے بھائی، اس دور میں لوگوں پر کب کبھی طاری ہو جاتی تھی، سرکار نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ شہادت سے ہر گناہ معاف فرما دے گا سوائے قرض کے۔ قرض اتنا بڑا گناہ ہے، یہ شہادت سے بھی نہیں مٹتا۔ یہ قرض لے کر ڈکار لینا، یہ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا چلو، آپ نے سارے اس کے جتنے قرض خواہ تھے سب کو بلا لیا، فرمایا آ جاؤ، آج جناب عبداللہ انصاری کا ہم نے قرض ادا کرنا۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، تھوڑی سی تو کھجوریں، اسے تو دو بندے بھی نہیں ٹلیں گے، اور ہمارے لیے پیچھے کیا بچے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر کپڑا دے دو، آپ نے اس پر کچھ پڑا، اور آپ نے ارشاد فرمایا جابر ہر قرض خواہ کو اس کی حسب جتنا اس کا قرض ہے اس کے پیسے کے مطابق اس کا قرض ادا کرتا جا۔ وہ ناپ کے دیتے رہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خدا کی قسم سارے قرض خواہ بھی اپنا قرض لے گئے، اس کے بعد جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کھجوریں پہلے زیادہ تھیں یا اب زیادہ۔ یہ مصطفیٰ کریم کی عطا ہے کہ آپ نے ایک مغموم صحابی کے غم میں شرکت فرمائی اور آپ نے اس کا غم دور فرما دیا۔ بالکل یہی کردار، یہی خوبی ہمیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے کردار اور ان کے اسوہ میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ ابن عساکر نے اس واقعے کو نقل کیا، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے اپنی اونٹنی پر سوار کیا تھا۔ بڑا جلیل القدر صحابی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متبنہ حضرت زید کا صاحبزادہ، اور حضرت زید وہ صحابی ہے جس کا نام قرآن کی عبارت کے اندر موجود ہے۔ تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ صحابہ کرام ہیں، کسی کا نام قرآن کی عبارت میں نہیں ہے۔ ابو بکر کا نام قرآن کی عبارت میں نہیں ہے، عمر کا نام قرآن کی عبارت میں نہیں ہے، عثمان اور علی کا نام نہیں ہے، طلحہ زبیر کا نام نہیں ہے، کسی صحابی کا نام نہیں ہے، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت زید وہ صحابی ہے جس کا نام قرآن کریم کی عبارت میں موجود ہے۔ سورہ احزاب پارہ 22 رب تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضا زید، جب زید نے اپنا کام پورا کر لیا، زید کا نام قرآن میں موجود ہے۔ یہ اسی اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ صاحبزادے تھے، یہ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی وہ جنگ کا بدلہ لینے کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر ترتیب دیا تو اس کی امانت اور سرداری بھی حضرت اسامہ کو عطا فرمائی۔ حالانکہ حضرت اسامہ عمر میں چھوٹے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، وہ ان کے ہم رکاب ہے اور ان کے وہ زیر حکم ہے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ان کے سردار۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آ گیا، بیمار تھے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے، جا کر دیکھا بڑے مغموم ہیں، غمگین اور پریشان ہیں، اور کہہ رہے ہیں واہ غما واہ غما واہ غما، یہ عربی میں یہ غم کو پکارتے ہیں، او غم او غم او غم، اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اسامہ تو میرے نانا کا بڑا محبوب تھا، تو اتنا آخری وقت میں مغموم کیوں؟ کیا کوئی گناہ یاد کر رہا؟
کیا کوئی لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں، خطا کوئی نہیں ہوئی، میں نے لوگوں کا قرض دینا ہے، میں نے لوگوں کا قرض دینا ہے، اور مجھے موت قریب دکھائی دے رہی ہے، میں اس لیے غم میں مبتلا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو میرے قرض کا کیا بنے گا؟ ارے بھائی دیکھ، ہم بھی قرض لیتے ہیں اور دینے کی نیت بھی نہیں ہوتی، پہلے دین ہی لیتے ہیں اور دینے کی نیت نہیں ہوتی۔ لیز پر گاڑی لے لو، کون سے کسی نے دینے ہیں، بینک سے پیسے لے لو، کل ہمارا ایم پی ایم این اے ہوگا، ہمارا وزیر ہوگا، وہ ہم اسے وہ چھڑوا لیں گے، اپنے آپ کو ہم کہیں گے کہ وہ ہمارے پاس تو سب کچھ چھن گیا۔ لوگ لیتے ہیں، حکومت کا پیسہ لیتے ہیں، نجی قرضے لیتے ہیں، نہیں دینے ہوتے۔ صحابی رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر اور محبوب صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اٹھایا کرتے تھے، ان سے پیار فرمایا کرتے تھے، اور یہ ان کی شخصیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جب آپ نے وہ وظیفہ تقسیم فرمایا نا بیت المال میں سے، تو انہیں کم دیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ دیا۔ وہ جتنے بدری صحابہ کا حصہ تھا، جلیل القدر صحابہ کا، اس کے مطابق دیا۔ بیٹے نے عرض کی، ابا جان میں تمہارا بیٹا ہوں، خلیفہ کا بیٹا ہوں، میں بڑی جنگوں میں نے حصہ لیا ہے، سرکار کے زمانے میں میں ان کے ساتھ لڑتا رہا، آپ نے مجھے تھوڑا دیا اور اسامہ کو تم نے زیادہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عبداللہ، اس تقسیم کی صرف اور صرف بنا محبت رسول ہے، میں نے اسامہ کو حصہ اس لیے دیا، زیادہ اس لیے دیا کہ اسامہ کا باپ تیرے باپ کی نسبت سرکار کا زیادہ محبوب ہے، اور اسامہ تیری نسبت سرکار کا زیادہ محبوب ہے۔ یہ وہ اسامہ ہے، قرض دینا ہے، کب کبھی تاری ہے۔ امتی دیکھ، میں اور آپ اگر ہم یہ قرض لوگوں کے مارتے ہیں، جو یہ کتنا بڑا جرم کرتے ہیں، ان اسلاف کے ساتھ گویا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی اپنے نانا کی سنت ادا کی، فرمایا اسامہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، حضرت جابر کے قرض کی ذمہ داری میرے نانا نے لی تھی، تیرے قرض کی ذمہ داری میں ان کا نواسا حسین لیتا ہوں رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ آپ نے بلایا، وہ اسامہ کے قرض خواہ آ جاؤ، آج میں حسین ابن رسول اللہ تمہارا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ابن عساکر نے لکھا 60,000 درہم اس دور میں قرض تھا، جو شام سے پہلے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کے قرض خواہوں میں تقسیم فرما دیا۔ یہ کمال کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا کرنا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک صاحبزادے تھے، جس طرح کہ موجودہ دور میں صاحبزادے ہوتے۔ موجودہ دور میں تو صاحبزادہ کا لفظ جہالت کے لیے ایک گویا کی علامت بن چکا۔ جو صاحبزادہ ہوگا وہ جاہل ہوگا، جو صاحبزادہ ہوگا وہ ان پڑھ ہوگا، بے عمل ہوگا، صرف اپنے ابا پر اور صرف اپنے نسب پر فخر ہے، اس پر فخر کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بناتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، اس سے بڑا صاحبزادہ ہونا جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو جو اعزاز ہوا، شاید حضرات انبیاء کرام وہ اپنی جگہ پر، انبیاء کے بعد اتنا بڑا اعزاز کسی کو نہیں ہے۔ جب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، وہ نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں ارشاد فرمایا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اے عیسائیوں تم اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ سرکار کے صلبی بیٹے اس وقت زندہ نہیں تھے، 3 صاحبزادے ہوئے وصال فرما گئے۔ سرکار نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے، اور گویا کہ سرکار نے اس قرآن کے نص کے مطابق حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا فرمایا، رسول اللہ کے بیٹے۔ لیکن کیا جہل رہے، اپنے نانا کا دین نہیں پڑھا؟ نا۔ ابن ابی شیبہ نے نقل کیا، محدث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں وہ بیان فرماتے ہیں، کان عالما تقیا زاہدا ورعا جوادا سخیا وآیۃ من آیات اللہ۔ حضرت امام علی مقام جاہل نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، مدینۃ العلم کے علم کی حقیقی امین تھے۔ رب تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا فیضان سب سے زیادہ رسول اللہ کو عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ نے اس علم کے شہر کا دروازہ جناب علی المرتضیٰ کو بنایا، اور اسی علم کے قاسم جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
فرمایا بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے زاہد تھے، متقی تھے، اور نسب بھی بڑا اعلیٰ تھا، حسب بھی بڑا بے مثال ہے۔ آپ ساری ساری رات عبادت فرمایا کرتے تھے۔ محدثین نے لکھا رات جب ہوتی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، اور خوف اور خشیت الہیہ کا یہ عالم تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ ساری ساری رات مصلی پہ گزرا کرتی تھی۔ 25 حج اس دور میں آپ نے پیدل فرمائے، 25 حج انہوں نے فرمائے۔ بہت بڑے زاہد تھے، متقی تھے، بہت بڑے متورع تھے۔ بلکہ ابن ابی شیبہ لکھتا ہے آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے حسین ایک بہت بڑی نشانی تھے۔ عام سا بندہ نہیں تھا، نسب بھی اعلیٰ تھا، حسب بھی بڑا اعلیٰ تھا، سینہ کتنا پاک تھا۔ اس کے لیے ایک مثال دوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ رب تعالیٰ نے فرمایا نا اے نبی کے گھر والو، رب تعالیٰ تم سے نجاستوں کو دور فرما دینا چاہتا اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا، تو یہ حقیقت ہے کہ رب تعالیٰ نے پاک فرما دیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی 18 صاحبزادے ہوئے ہیں، سارے کے سارے واجب التکریم ہیں۔ 18 صاحبزادے آپ کے ہیں، ان میں سے ایک ہے جناب محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ارشاد ان کے متعلق یہ جو روایت مشہور ہے نا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جننی سے شادی کر لی، ان سے یہ بچہ پیدا ہوا، اس کا نام محمد بن حنفیہ۔ بالکل یہ جھوٹ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ابن آدم کا نکاح ابن آدم میں ہوگا، اور مولا علی پاک رضی اللہ عنہ ان سے اتنی بڑی بے شرمی، یہ پتہ نہیں لوگ جرت کس طرح کر لیتے ہیں۔ حقائق سے نہ آشنا، قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کرنا ہوتا، جو منہ میں آیا بک دیا، اور بکا بھی ان حضرات کے متعلق جن کی طہارت کی گواہیاں قرآن نے دی ہیں، جنہیں رسول اللہ نے جنہیں پاک فرمایا، ان کے متعلق بکواسات کرتے ہیں۔ یہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ یہ جنگ یمامہ میں قیدی بن کے آئی تھی، جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی، اور ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مشاورت سے یہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ جنگ یمامہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، وہ قیدی بن کے آئیں، شہزادی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں، اور ان کا خاندان تھا بنو حنیفہ۔ یہ جو یمامہ والے تھے انہیں بنو حنیفہ کہتے تھے، نجد کا ایک بہت بڑا خاندان تھا۔ یہ اس لیے محمد بن حنفیہ اس ماں کے خاندان کی نسبت سے یہ کہلاتے ہیں، وگرنہ یہ محمد بن علی ہیں۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ میری اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں کوئی تھوڑی جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اور اس سلسلے میں تھوڑی وضاحت کر دوں آپ کو۔ ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں امام عالی مقام، بلند مقام والا۔ مقام کا معنی جائے قیام، کھڑا ہونے کی جگہ۔ آپ کو بلند مقام کیوں کہا جاتا؟ حالانکہ آپ اسی مدینے میں رہتے تھے، اسی سرزمین عرب میں رہتے تھے، آپ کو عالی مقام کیوں کہا جاتا؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پاؤں سرکار کے سینے پر تھے۔ رسول اللہ کے سینے سے بڑھ کے کوئی بلند مقام نہیں ہے۔ وہ روایات میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب جا رہے تھے نا، تو وہ چونٹی نے کہا او چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ پارہ 19 میں یہ واقعہ آتا ہے، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھی تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ تو آپ نے اس کیڑی کو طلب فرمایا، اور کیڑی کو بلا کر آپ نے اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ اس سے اور بھی مکالمہ ہوا، اس سے آپ نے پوچھا اے چونٹی بتا میں بلند مقام ہوں یا تو بلند مقام ہے؟ اس نے کہا جناب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کہاں پر تشریف فرمائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تخت پر۔ اس نے کہا تخت کو کس نے اٹھایا؟ آپ نے فرمایا ہوا نے۔ تو اس نے کہا جناب مجھے کس نے اٹھایا؟ مجھے کس نے اٹھایا؟ فرمایا میں نے۔ آپ نے تو چونٹی نے عرض کی جناب جس کو نبی اٹھائے وہ بلند مقام ہوتا ہے، جس کو ہوا اٹھائے وہ بلند مقام ہوتا ہے۔ امام علی مقام، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حقیقتاً امام علی مقام ہیں، آپ کا بڑا بلند مقام ہے۔
آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کا شرف حاصل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کے آپ مزے لیتے رہے۔ بلکہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا ہوا تھا، آپ نے اپنی زبان مبارک حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں دے دی۔ کتنا زیادہ قرب، اور حضرت امام علی مقام اسے چوستے رہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، بلکہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ محبت کا یہ سرکار کی یہ دعا ہے، جس سینے میں امام علی مقام کی محبت ہو وہ سمجھ لے کہ اس کی حق میں رسول اللہ کی دعا رب نے قبول فرما لیا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تھا فاحب من یحبہما، یا اللہ جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو رب تعالیٰ جس کے حق میں دعا قبول فرما لی، اس کے سینے کو حضرات حسنین کریمین کی محبت کا گنجینہ بنا دیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے درمیان کچھ تھوڑی تھوڑی آپس میں جھگڑا سا ہو گیا، اختلاف سا ہو گیا، تو میں اپنے گھر میں آ گیا، آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ سے تو امام علی مقام نواز رسول ناراض ہو گئے، آپ سگے بھائی کے باپ کے اعتبار سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں ابھی انہیں بلاؤں اپنے پاس، ابھی وہ میں چاہوں تو آ جائیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو آپ سے ناراض ہو کر گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو ابھی آتے ہیں۔ آپ نے خط لکھا، اس کا خط کا مضمون یہ ابن عساکر نے یہ ان کا یہ خط لکھا، فرماتے ہیں اس خط میں مضمون یہ تھا اے نواس رسول، اے سبط رسول اللہ، اے میرے بڑے بھائی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، تم بھی علی المرتضیٰ کے بیٹے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ ہم دونوں کا ایک ہے، باپ کی شرافت کے اعتبار سے ہم دونوں برابر ہیں، لیکن تمہاری ماں رسول اللہ کی صاحبزادی، جنت کی عورتوں کی سردار، اور میری ماں بنو حنیفہ کی ایک خاتون، وہ ان کی لونڈیوں برابر۔ اس اعتبار سے باپ کے اعتبار سے میں اور آپ برابر ہیں، ماں کے اعتبار سے آپ مجھ پر شرف رکھتے ہیں، مجھ پر آپ فوقیت رکھتے ہیں، میری ماں ان کی خادماؤں کے برابر ہے۔ جب آپ کو رب تعالیٰ نے دنیا میں یہ شرف عطا فرمایا تو سرکار آپ کے نانا کی یہ حدیث ہے، ہمارے نانا کی رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، اگر دو آدمیوں میں کسی کا جھگڑا ہو جائے، جو اس میں پہل کر لے رب تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ پہلے عطا فرمائے گا۔ تو اے رسول اللہ کے نواسے، اے میرے بڑے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ پہل فرمائیں، یہاں تشریف لائیں تاکہ قیامت کے دن میں مجھ سے پہلے جنت میں جائیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خط پڑھ کے مسکرا دیے، خوش ہوئے کہ میرے بھائی محمد نے کیا خوبصورت استدلال فرمایا، واقعی میری ماں جیسی اس کی ماں نہیں، میری ماں بے مثال ہے، میری ماں کو رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جنت کی عورتوں کی سرداری عطا فرما دی ہے۔ اسی وقت آپ اٹھے اور جا کر اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو اپنے گلے لگا لیا۔ ارے بھائی اتنا پاک سینہ کیا ہم بھی اپنے بھائی کے لیے کر سکتے ہیں؟ تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے مقاطع ہو جاتا، آنا جانا منقطع ہو جاتا، بائیکاٹ کر دیتے ہیں، جگہ جگہ پہ اس کی غیبت کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے ماں اور باپ کے گھر میں پیدا کیا ہوتا، ذاتی مفادات کی خاطر۔ ارے بھائی حسینیت کا نام لینے والوں، امام علی مقام کی محبت کا دم بھرنے والوں، ان کے کردار کو اپناؤ۔ اصل حسینیت کے اسوے میں اور ان کے رنگ میں ڈھل جانے کا نام ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ بہت بڑے شب زندہ دار تھے، عابد تھے، متورع تھے، متعبد تھے، بہت بڑے سخی تھے۔ ایک مرتبہ یہ فرزدق شاعر ان کے متعلق یہ لکھا
وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی قاصد کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ گے وہاں پر مدینہ طیبہ میں تو جا کر حضرت امام علی مقام کو جا کر یہ میرا تحفہ دے دینا. اور تحفے محبت کی بنا پر ہوتے ہیں. اور میں پہلے بھی کبھی کہہ چکا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جناب امیر معاویہ کے زمانے میں کوئی لڑائی نہیں کی, نہ لوگوں کو اکسایا, نہ آپ نے کوئی جنگی تیاری کی, نہ آپ نے کوئی سازش کی, نہ آپ نے کوئی گٹھ جوڑ کیا. یزید کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. ارے بھائی کیا اس دور میں دبک گئے, ڈر گئے؟ نہیں, یہ امام حسین یہ اسد اللہ الغالب کا بیٹا ہے, اللہ کے شیر کا بیٹا ہے, رسول اللہ کی شجاعت کا امین ہے. یہ دبکنے والا نہیں, دبنے والا نہیں, جھکنے والا نہیں, یہ حق پر سلو کرنے والا ہے. اس کا یہ کردار بتا رہا ہے. جب تک یہ خلافت یا حکومت ہمارے نانا کے دین کے مطابق رہی ہم تعاون کرتے رہے. جب اس کا انحراف ہوا ہم سرے بازار آ گئے, سرے میدان آ گئے. یہ کردار بتا رہا ہے امیر معاویہ حق تھے, یزید غلط تھا. یہ کردار یہ بتا رہا امیر معاویہ حق تھے, یہ یزید غلط تھا. فرزدق شاعر ہاں انہوں نے بھیجا, اس نے کہا اس کی علامت کیا, میں کیسے پہچانوں؟ انہوں نے کہا جب حرم میں جاؤ گے تو مختلف حلقے ہوں گے, جس حلقے میں لوگ سب سے زیادہ مؤدب بیٹھے ہوں, لوگوں کی نظریں جھکی ہوں, ان کے وجود سراپا ادب ہوں, وہ سمجھ لینا کہ یہ رسول اللہ کے نواسے کی جا. اس کے سامنے جا کر یہ پیغام عرض کر دینا. یہ ہر دور میں یہ رہا. آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ احترام کرتے رہے. اور فرزدق شاعر جب مروان ادھر آیا یہ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے, تو یہاں پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ آیا تو وہ حجر اسود کا اس دور کا خلیفہ تھا, حاکم تھا. حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا تھا, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, بادشاہ آ رہا ہے, آوازیں ہو رہی ہیں, لیکن کوئی اس کی آواز پر کان نہیں دھرتا. اور بڑے ہجوم میں حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکا. اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تشریف لائے, سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے. حضرت امام نے جب بوسہ لیا تو اس وقت اس کے ساتھ کوئی شامی آدمی تھا, اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے. فرزدق شاعر موجود تھا, اس نے کہا تو نہیں جانتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں, یہ رسول اللہ کا نواسا امام زین العابدین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ محبت کروائی نہیں جاتی, رب تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیتا. یہ حضرت امام علی مقام اور میں سمجھتا ہوں وہ دیکھیں نا قرآن میں آتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. رب تعالیٰ اے نبی کے گھر والو, رب تعالیٰ رجس کو تم سے دور فرما دینے کا ارادہ کر لیتا. تو میں نے پہلے کہا رب تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کون ہو جا وہ ہو جاتا, پھر اس کے بعد کسی پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. رب تعالیٰ نے ارادہ فرمایا پاک ہو گئے. اب رجس کو رب تعالیٰ نے اہل بیت سے دور فرما دیا, رجس کو دور فرما دیا. اب رجس اہل بیت سے دور ہو گیا. اب جو اہل بیت سے دور ہے وہ سمجھ لے کہ اسے اللہ نے دور فرما دیا. کیوں دور فرمایا؟ وہ رجس ہے. اور رب تعالیٰ نے اگر ہمیں اہل بیت کے قدموں میں لا کر رکھا ہے, ان کی محبتوں کا امین بنایا, تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت کا قرب عطا فرمایا. ان کی محبتوں کا امین ہمیں اللہ نے بنایا. اللہ تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے, اس جہان میں اگلے جہان میں رب تعالیٰ اسی محبت پہ رب تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے, اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی میت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے رب تعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرمائے. وما علینا الا